پی ڈی ایم کے اندر ایک ایسی لڑائی شروع ہونے والی ہے، گوشت یا ہڈی آپ زمین پہ پھینکتے ہیں تو پہلے وہ کتے مل کے اسے کھاتے ہیں، جب اس سے گوشت ختم ہو جاتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو بھونکنے ہیں۔ وہ وقت اب شروع ہو چکا ہے، آپ نے تبدیلی بھی دیکھ لی ہے، آپ نے روٹی کپڑا مکان بھی دیکھ لیا، آپ نے مولانا فضل الرحمان کا دین اسلام بھی دیکھ لیا، آپ نے ایشین ٹائیگر بھی دیکھ لیا، آپ نے قرض اتارو اور ملک سنوارو لوٹنے والے بھی دیکھ لیے۔ یہ آپ کا نظام نہیں بدل سکتے۔ یہ جہانگیر ترین کل تک جو جہازوں میں بھر کے لوٹے پی ٹی آئی میں لاتا تھا اب واپس ادھر لے کے جا رہا ہے۔ ہارے یا جیتے اس نظام سے بغاوت کر کے اس نظام کو جب تک ہم نہیں الٹیں گے تب تک یہ قوم آگے نہیں جا سکتی۔ نصیر خان جدون، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اندرون خانہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ کیا پتہ لگتا ہے اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنا دیا جائے، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کیا بلاول بھٹو ہوں گے یا پی ڈی ایم کا ہی کوئی اور ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے جی وہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ان میں سے کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، خواہ وہ بلاول بھٹو بن جائے، مولانا فضل الرحمان کا بیٹا بن جائے، مریم نواز بن جائے، نواز شریف بن جائے، شہباز شریف بن جائے، اس قوم کو کچھ نہیں ملتا۔ یا وہ نئی ایک پارٹی استحصال پاکستان پارٹی آ گئی ہے، اس ملک کے اندر یہ لوٹوں کا ایک کاروبار ہے۔ یہ ابھی سے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں اب کچھ لوگ توڑ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو کسی دور میں جنیجو لیگ میں ہوتے تھے، پھر یہ نون لیگ میں آئے، پھر یہ پیپل پارٹی میں آئے، پھر کاف لیگ میں آئے، پھر یہ مشرف صاحب کے ساتھ آئے، پھر یہ پی ٹی آئی میں آئے، ابھی یہ استحصال پاکستان پارٹی میں جو ہے یہ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ قوم کی استحصالی گروپ ہیں، خواہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے یا اور کو بنے، اس قوم کو کچھ نہیں ملنا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ کیا ٹیلنٹ ہے، مریم نواز کو اپنا پروگرام پیش کر دے، بلاول بھٹو کو کو سرخی پاؤڈر سے وزیر اعظم بننے سے تو نہیں لوگ جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ٹکے کا پلان کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قوم جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی ہے، عالمی دنیا پہ ہم تنہا ہو چکے ہیں۔ قوم کو ایک ایماندار قیادت کی ضرورت ہے، بے داغ ماضی قیادت کی ضرورت ہے، مگر وہ اس نظام میں نہیں مل سکتی۔ وہ جب تک یہ پارلیمانی نظام نہیں الٹے گا، سیاسی نظام نہیں الٹے گا، بیوروکریسی کا نظام نہیں الٹے گا، تب تک ہمیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہماری طرف سے تو کوئی بھی وزیر اعظم آ گیا ان میں سے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک ایسی لڑائی شروع ہونے والی ہے کہ جس طرح گوشت یا ہڈی آپ زمین پہ پھینکتے ہیں تو پہلے وہ کتے مل کے اسے کھاتے ہیں، جب اس سے گوشت ختم ہو جاتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کو بھونکنے ہیں۔ وہ وقت اب شروع ہو چکا ہے کہ اس قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے، اس قوم کو الو بنانے کے لیے، مگر قوم کے نوجوانوں، قوم کے لوگوں، میری عوام میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ نے تبدیلی بھی دیکھ لی ہے، آپ نے روٹی کپڑا مکان بھی دیکھ لیا، آپ نے مولانا فضل الرحمان کا دین اسلام بھی دیکھ لیا، آپ نے ایشین ٹائیگر بھی دیکھ لیا، آپ نے قرض اتارو اور ملک سنوارو والے لوٹنے والے بھی دیکھ لیے۔ یہ آپ کا نظام نہیں بدل سکتے۔ یہ جہانگیر ترین کل تک جو جہازوں میں بھر کے لوٹے پی ٹی آئی میں لاتا تھا اب واپس ادھر لے کے جا رہا ہے۔ یہ کیا آپ کو ڈیلیور کریں گے؟ یہ آپ کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں نکلنا پڑے گا ان کے خلاف میدان عمل میں۔ اس نظام کے بدلنے کے لیے متوسط اور مڈل کلاس سے پڑھی لکھی قیادت کو آگے لانا پڑے گا۔ ہارے یا جیتے اس نظام سے بغاوت کر کے اس نظام کو جب تک ہم نہیں الٹیں گے تب تک یہ قوم آگے نہیں جا سکتی۔